اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام اسٹوڈیو ون کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان احسن ضیاء۔ ناظرین، بیو برڈ آج سے تقریباً 100 سال پہلے برطانیہ کی سوشل زندگی کا بادشاہ تھا۔ برطانیہ کی فیشنیبل دنیا کی آنکھ کا تارا تھا۔ اس کے پاس اتنے سوٹ تھے کہ شاید ہی برطانیہ کے شہنشاہ کے پاس اتنے سوٹ ہوں۔ اس کی اس عیش پرست زندگی کی وجہ سے اس پر اتنا قرض چڑھ چکا تھا کہ اس کا بال بال قرضے میں جکڑا ہوا تھا۔ جب کوئی قرض خواہ اس سے قرض لینے آتا تو وہ خوف سے الماری میں چھپ جاتا۔ یوں ہی حالات چلتے رہے، آخر انجام کار بلو برڈ کا ایسا ہوا کہ وہ قسم پرسی کی زندگی میں چلا گیا۔ مفلوک الحالی اور مفلسی کی وجہ سے پھٹے پرانے کپڑے پہننے لگا۔ ایک تعفن زدہ گھر میں اس کی موت ہوئی۔ موت سے پہلے اس کے قرض خواہوں نے اسے گرفتار کروایا اور اس سے اپنی رقم لینے کی کوشش کی، تاہم وہ رقم تو نہ لے سکے، لیکن اس کا جو دماغی توازن تھا بلو برڈ کا، اس وجہ سے وہ جاتا رہا۔ اس شخص پر جو عام لوگوں سے نفرت کرتا تھا، اچھے کپڑے پہن کر اپنی شاہانہ زندگی کی وجہ سے اس پر ایک ایسا دور آیا کہ پھر ہر کوئی اس پہ کہکے لگانے لگا۔ ناظرین، اگر ہم پاکستان کے حکمرانوں کی طرف دیکھیں تو ہمیں بالکل یہ بلو برڈ کی ہی ایک تصویر نظر آئے گی، جنہوں نے پوری دنیا سے قرضہ لے کر پاکستان کو بال بال قرضے میں جکڑ دیا ہے۔ $60 بلین کا قرضہ ہے جو اس قوم کی کمر کو توڑ کر رکھ رہا ہے اس وقت۔ اوپر سے ان حکمرانوں کی کرپشن ہے کہ نہ ختم ہونے والی ہے۔ $500 بلین سے زائد کی رقم بتائی جاتی ہے جو سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں موجود ہے اور دنیا کے دیگر بینکوں میں موجود ہے، جبکہ پاکستان کی پوری تاریخ میں جو پاکستان پر اس وقت قرضہ ہے وہ $60 بلین ہے۔ یعنی جو رقم صرف سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں موجود ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ اس میں صرف $60 بلین آپ نکال لیں تو اس ملک کا قرضہ ختم ہو سکتا ہے۔ ناظرین، پاکستان کے حکمران جہاں مقروض ہیں بیرونی دنیا کے، تو وہاں وہ مقروض ہیں اس قوم کے بھی۔ جو ظلم و ستم انہوں نے اس قوم پر کیے ہیں، جو ظلم و ستم اس کی قوم کی جو اقتصادیات ہے اس کو برباد کر کے کیے ہیں، جو قوم کو 2 وقت کی روٹی کے لیے مجبور کیا ہے، اس کے حوالے سے بھی وہ قرض دار ہے۔ جہاں تک بلو برڈ کا تعلق ہے تو اس کو شاید الماری میں گھس کے چھپنے کا موقع مل گیا، لیکن پاکستان میں اگر حالات تبدیل ہوتے ہیں اور وہ روش شروع ہوتی ہے جسے انقلاب کی روش کہتے ہیں، تو شاید حکمرانوں کو اپنی شاہانہ عمارتوں میں، شاہانہ محلوں میں چھپنے کا موقع بھی نہ ملے۔ شاید یہ کہیں بھی چھپ نہ سکیں، نہ اپنی گاڑیوں میں نہ اپنے محلوں میں، اور پھر ان کا انجام جو کار ہے وہ شاید بہت بھیانک ہو۔ ایک مثال میں آپ کو آج بتاتا ہوں کہ پاکستان کی قوم کی جہاں عزت و توقیر ان حکمرانوں نے بیرونی دنیا میں نہیں رہنے دی، تو خود ان کی کتنی توقیر ہے اس کی بہت بڑی مثال صدر آصف علی زرداری ہیں۔ میانمار کے دورے پر ہیں، لیکن ان کی عزت و توقیر یعنی اس ریاست پاکستان کا، جو دنیا کی 7ویں ایٹمی قوت ہے اور اسلامی دنیا کی پہلی ایٹمی قوت ہے، جس کی دنیا کی 6ٹھی بڑی فوج ہے اور دنیا کے تمام ذرائع سے وہ جو اس وقت قدرتی جو وسائل ہیں اسے مالا مال ہے، اس کے صدر کی حالت یہ ہے کہ وہ میانمار کے دورے پہ پہنچا تو اس کے جو جہاز ہے اس کا ایندھن ختم ہو گیا اور اس کو کوئی تیل دینے کو تیار نہیں تھا۔ پاکستان کی ریاست کے صدر کی کتنی عزت و توقیر ہے اس واقعے سے بالکل کھل کر سامنے آتی ہے۔ جب کسی نے بھی پیٹرول اور تیل اس جہاز کو نہ دیا تو صدر آصف علی زرداری کو اپنی جیب سے پیسے دینے پڑے اور وہ پیسے دے کر جہاز میں ایندھن ڈالا گیا اور صدر آصف علی زرداری اس ملک میں واپس پہنچے۔ ناظرین، یہاں میں ذکر کروں گا آج ایک اہم خبر کا کہ سوئٹزرلینڈ نے متحدہ عرب ریاستوں کے سابقہ حکومتوں کے لوٹے ہوئے $1.83 بلین جو ہیں کہ غیر قانونی جو اثاثے ہیں وہ واپس کر دیے ہیں۔ جنیوا میں عالمی ماہرین کے ایک اجلاس کے سوئس وزارت خارجہ نے جو بیان دیا وہ یہ ہے کہ گزشتہ سال بغاوتوں کا شکار ہونے والے عرب ملکوں کو یہ رقم واپس کی گئی ہے، جہاں حکومتیں ڈیسٹیبلائز ہوئیں یا ان کے اس پیریڈ کے دوران اعلیٰ عہدیداروں نے ملک کی رقم کو لوٹ کر سوئٹزرلینڈ میں جمع کرایا تو وہ واپس کر دیے گئے ہیں۔ اس پورے جو صورتحال ہے جو لوٹی جاتی ہے رقم، اس کو جہاں پر اس ملک کے قوانین کی خلاف ورزی کی جاتی ہے تو وہاں عالمی سطح پر بھی اس اقدام کو مالیاتی نظام کے تحفظ اور عالمی مالیاتی جرائم جو کے حوالے سے سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین، تیونس اور مصر کے منجمد اثاثوں کی کو بھی تحقیقات اس کی شروع کر دی ہے اور ان میں کون سے لوگ ملوث ہیں اس پر بھی تحقیقات کی جا رہی ہے۔ بڑی اہم بات یہ ہے کہ اگر متحدہ عرب امارات کو اس کے پیسے واپس مل سکتے ہیں تو پاکستان کی لوٹی ہوئی رقم آج واپس کیوں نہیں کی جا سکتی؟ رکاوٹ کہاں ہے؟ کیا رکاوٹ ہمارے ارباب اختیار ہیں؟
کیا صدر آصف علی زرداری ہیں؟ کیا وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی ہے، جن کا نام اس وقت خرم رسول فراڈ کیس میں بھی لیا جا رہا ہے، جن کے بارے میں عدالت کو کہنا پڑا ہے کہ ٹھیک ہے کہ تھانے دار تو وزیر اعظم صاحب ہی لگائیں گے، لیکن امید کی جاتی ہے کہ وہ جو تحقیقات ہے وہ درست کرے گا۔ ناظرین، کیا ایسی ریاست جس کے ارباب اختیار، جس کے حکمران بال بال کرپشن میں ڈوبے ہوں، کیا وہ سوئٹزرلینڈ سے اس ملک کی رقم کو واپس لا سکتے ہیں؟ کیا یہ سسٹم جو ہے، جو پاکستان کی لوٹی ہوئی رقم ہے، اس کو واپس لا سکتا ہے؟ آج کا یہ ایک اہم سوال ہے جس پر ہم بات کریں گے، اور ساتھ ساتھ کیا پھر ہم امید کر لیں کہ اگر یہ سسٹم واپس نہیں لا سکتا تو پھر کیا کوئی انقلاب آئے گا؟ کیا کچھ سر پھرے آئیں گے اور پھر اس سسٹم کو درست کریں گے؟ ناظرین، آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے، اور اس موضوع پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ آج شریک گفتگو ہوں گے ٹیلی فون لائن پر احسان بٹالوی صاحب، سینئر معیشت دان ہیں، ماہر اقتصادیات ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ابراہیم مغل صاحب ہیں، ان کی بھی معیشت پر اور پاکستان کی اقتصادیات پر گہری نظر ہے، اور ساتھ ساتھ ڈاکٹر اجمل نیازی صاحب، ملک کے معروف جو کالم نگار بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ تجزیہ کار بھی ہیں، ان کو بھی ہم ٹیلی فون لائن پر لیں گے۔ ناظرین، پروگرام کو مزید آگے لے جانے سے پہلے میں ایک بریک لے لیتا ہوں، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔